پیر دباتے ہوئے اسے بہت سکون مل رہا تھا اور اسی سکون میں وہ سو گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو میرا شوہر بچوں کی طرح آنکھیں بند کیے دنیا سے بے فکر ہو کر سو رہا تھا۔ اس کی شکل تھی بھی بہت معصوم۔ اس رات شاید مجھے اپنے شوہر سے پیار ہو گیا تھا۔ اتنے دنوں سے جب میں اس سے خدمت کروا رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے یا میرا غلام، لیکن آج جب میں نے اس کی خدمت کی اور وہ میرے سامنے اس طرح بچوں جیسا سو رہا تھا تو آج مجھے احساس ہوا کہ واقعی یہ میرا شوہر ہے اور یہ بہت معصوم ہے اور پیارا انسان ہے۔ اب مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، لیکن مجھے اب اس سے پیار ہو رہا تھا۔ بہرحال میرے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا جوان، ہٹا کٹا اور خوبصورت لڑکا ایسا کیوں ہے؟ جن کا سایہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی اور پھر میں بھی سو گئی۔ اب میں نے ہر رات ایسا کرنا شروع کیا۔ میں اب اپنے شوہر پر پانی نہیں چھڑکتی تھی۔ اس کا رویہ برا ہونے لگا تھا، لیکن وہ چیختا تھا، چلاتا تھا، مگر اگر میں وقت پر کام کرتی تو کچھ نہ کہتا تھا۔ میں یہ سب باتیں نوٹ کر رہی تھی۔ میری ساس بھی اب مجھ سے شکایت کرتی کہ تمہارا شوہر پھر سے باولا ہو گیا ہے، تو میں کہتی کہ امی شاید کسی بات پر غصہ ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب میں اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور سب دل سے کرتی تھی۔ میں ابھی بھی اپنی امی سے نہیں ملتی تھی۔ میری ساس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ جاؤ اپنے مائکے ہو آؤ، اپنی امی سے ملاؤ، مگر میں بات کو نظر انداز کرتی تھی کیونکہ میں اصل میں اپنی ماں سے ملنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس شادی کے بعد میرا ان سے بھروسہ اٹھ گیا تھا اور میں ان سے بہت سخت خفا تھی کیونکہ انہوں نے ہی مجھے اس رد عمل تک پہنچایا تھا۔ پھر ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری امی کو گھر بلا رہی ہوں۔ برسات کے دن تھے، جب میں پکوڑے بنا رہی تھی تب دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور میں نے دروازہ کھولا تو میری امی باہر کھڑی تھی۔ میں نے امی کو اندر بٹھایا اور ان سے صحیح سے بات نہیں کی تھی۔ میری ساس بھی وہاں آ گئی اور کہنے لگی بیٹا اپنی امی کے پاس بیٹھو، پکوڑے میں بنا لوں گی۔ میں نے کہا نہیں، میں پکوڑے بنا لوں گی، آپ امی سے بات کریں۔ میری ساس اور میری امی دونوں سہیلیاں تھیں، اس لیے آپس میں باتیں کرنے لگی۔ اس وقت میرا شوہر گھر آیا اور بغیر کسی کو سلام کیے مجھے آ کر چلانے لگا کہ پکوڑے بنا رہی ہو؟ کیوں بنا رہی ہو؟ مجھے پکوڑے نہیں پسند۔ اتنا چلاتے اور چیختے ہوئے اس نے 2 شیشے کے گلاس بھی توڑ دیے اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ یہ سب میری امی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا اور پھر پانی لے کر اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی۔ وہ مجھے چلاتا رہا اور پھر کمرے میں بھی کچھ چیزیں توڑنے لگا، لیکن بعد میں مجھے کہنے لگا کہ مجھے دباؤ، میرے پیر دباؤ۔ میں اس کی ٹانگیں دبانے لگ گئی تو وہ سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو میری امی میرے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ بیٹا کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا تو امی بولی کہ بیٹا تم میرا دیا ہوا دم والا پانی کیوں استعمال نہیں کر رہی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنے شوہر پر دم والا پانی استعمال کرو، یہ ٹھیک رہے گا، تم کیوں ناغہ کر رہی ہو؟ اس پر جن کا سایہ ہے، وہ جن بہت طاقتور ہے، تمہاری جان بھی لے سکتا ہے۔ امی کی یہ بات سن کر میں ہنسی اور کہنے لگی کہ اگر آپ کو میری اتنی ہی فکر تھی تو میری شادی ہی اس کے ساتھ کیوں کی؟ میں رونے لگ گئی تھی۔ اتنی دیر کا بوجھ جو سینے میں رکھا ہوا تھا وہ آنکھوں سے امڑ آیا تھا۔ امی نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ تم نے جاننا ہے نا کہ میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کیوں کی ہے، تو سنو۔ پھر امی نے مجھے ایک بہت ہی عجیب بات بتائی جسے سن کر میں ششدر رہ گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ اور میرے شوہر کی ماں دونوں بچپن سے سہیلیاں تھیں، سارا بچپن ساتھ گزارا اور پھر دونوں کی شادیاں ہو گئی۔ میری امی کی میری نانی ایک نشیڑی کے ساتھ شادی کروا رہی تھی، مگر کسی کو نہیں پتا تھا۔ میرے شوہر کی ماں کو پتا چلا تو اس نے جان پر کھیل کر میری امی کی جان بچائی۔ تب میری امی نے احسان مانتے ہوئے کہا کہ شیلا، میری اگر کوئی بیٹی ہوگی تو میں اس کی شادی تمہارے بیٹے سے کر دوں گی۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ اپنی دوستی کو وہ ایسے مضبوط کریں گی۔ شادی کے بعد میری امی کے یہاں میں پیدا ہوئی اور میرے شوہر کی ماں کے یہاں وہ پیدا ہوئے۔ ابھی میرے شوہر کی پیدائش کو تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے والد کے انتقال کے کچھ دیر بعد میرے شوہر کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنے لگا تھا، چیزوں کو توڑتا اور چلاتا رہتا۔ میری امی اس بات سے بہت پریشان تھی۔ اس کا شوہر اتنی بڑی جائیداد اور زمین چھوڑ کر گیا تھا اور میرا شوہر
उस सब का अकेला वारिस था। लोग कहते थे इस पर किसी जिन्नात का साया है और मेरे शौहर की माँ इसका इलाज करवाने लगी, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। मेरी सास ने खुद ही सारी जमीनों को संभाला और मजदूरों से काम करवाती और गुजर बसर करती, और फिर वक्त गुजरता गया और वह वक्त आ गया जब उसका बेटा बड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि इसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। और फिर मेरी सास मेरा रिश्ता लिए हमारे घर आ गई, और जैसा कि मेरी माँ पहले से कसम दे चुकी थी और उन्होंने निभाई भी थी। मेरी माँ ने थोड़ा वक्त मांगा तो मेरी सास ने इनकार ना किया। मेरी माँ मुझे मनाने लग गई, मगर मैं यूनिवर्सिटी चली गई और वहाँ शहर में पढ़ने लगी। जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ तो मेरी सास ने मेरी माँ के न सिर्फ आंसू पोंछे बल्कि कहा कि आज से तुम्हारे सारे बच्चों की तालीम का खर्चा मैं उठाऊंगी। फिर मेरी फीस मेरी सास पूरी करने लगी। मेरी सास मेरे शौहर को एक बाबा के पास लेकर जाती थी और फिर एक दिन उस बाबा ने यह कहा कि इस महीने की फला तारीख को इसकी शादी ना की तो जिन इसे मार डालेगा। और यूं मेरी अम्मा ने मुझसे अपनी तबीयत के खराब होने का बहाना किया, और जब मैं घर आई तो उसी रोज मेरी शादी कर दी गई। बेचारी वो भी क्या करती, उनकी भी मजबूरी थी। मैं समझ सकती थी मेरी माँ पर क्या गुजर रही थी। मेरी माँ तो पहले से जानती थी कि मेरे शौहर पर जिनका साया है, इसलिए उसने किसी बाबा से एक पानी दम करवा लिया और मुझे दिया कि मैं इसे हर रात अपने शौहर पर छिड़कूं, ताकि वो मेरे काबू में रहे और मुझे परेशान ना करे बल्कि मेरा ताबेदार बनकर रहे। और फिर मैं भी यही करने लगी थी। ये सारी बात बताकर मेरी अम्मी रो दी और मुझसे माफ़ी भी मांगने लगी कि बेटी, अपनी कसम के लिए मैंने तुम्हारी कुर्बानी दी है। मैंने अपनी अम्मी के हाथ पकड़े और कहा कि मत करें ऐसा, मुझसे माफ़ी ना मांगे। आप मेरी वालदा हैं, मेरी सुख दुख की साथी हैं। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। आपको मैं पूरा हक देती हूँ अपनी ज़िंदगी का फैसला करने का। मैं आपके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहती थी, लेकिन मुझे सच्चाई भी तो पता नहीं थी। मुझे तो अब अपने शौहर से मोहब्बत हो गई है। वह जैसा भी है मेरा शौहर है अम्मी। फिर मैं अपनी अम्मी के गले लगकर खूब रोई और उनको रुखसत भी किया। अम्मी के जाने के बाद मैंने सारी बातों पर बहुत गौर किया और सोचा। फिर मैं गौर फिक्र करके इस बात पर पहुंची कि मेरे शौहर पर किसी जिन्नात वगैरह का कब्जा हो ही नहीं सकता, बल्कि उनको दिमागी बीमारी है। बाप के मरने के बाद टूट गए थे वह, और माँ भी खेतों में जाने लग गई थी और इसलिए वह चिड़चिड़े हो गए। और चूंकि उनका इलाज नहीं करवाया गया और इसी दिमागी बीमारी से वह पागल हो चुके हैं, अब मैंने ठान ली थी कि मैं किसी डॉक्टर से अपने शौहर का इलाज करवाऊंगी, उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक कर ही रहूंगी। फिर मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया। मैंने एक डॉक्टर को अपने शौहर को दिखाया तो उसने दवाइयाँ दी और कहा कि इनसे जितनी मोहब्बत से पेश आ सकते हो आओ। फिर मैंने यही किया और अब मेरे शौहर बगैर किसी दम किए पानी से ठीक हो रहे हैं। अब मेरी सास अगर मुझे कहती है कि बहू, तुम्हारे आने से हमारे घर में न सिर्फ रौनक आ गई है बल्कि मेरा बेटा ठीक हो गया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब मेरा शौहर मेरी मोहब्बत के दम पर ठीक हो रहा है और उसका इलाज अच्छी तरह से मुकम्मल हो रहा है और अब उसने अपनी हरकतें भी छोड़ दी है।